ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا
دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. جزاک اللہ. حضرات تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز قاری محمد عباس صاحب قبلہ کر چکے ہیں. آئیے میں بغیر کسی تمہید کے بصد ادب التماس کر رہا ہوں آج کی اس مجلس میں سوزخانی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے محترم جناب لیاقت علی صاحب اور ان کے ہم نواز کے تشریف لائیں. آپ حضرات بآواز بلند صلوات سے استقبال کیجیے. اب حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ کی تلاوت فرما کر سید عزادار حسین ابن ذوالفقار حسین صاحب کی روح کو اصال ثواب کر دیں.
فاتحہ. جدے شہید کربلا بلغ العلا ایسا وہ ہے بدر تو جا کشف دو جا خصلت میں ان کی کیا کہوں حسنت جمیع خصال یعنی محمد مصطفیٰ صلو جد شہید کربلا جام ولائے پیمبر پیے بغیر اپنے کو بادا خواہروں میں شامل کیے بغیر میں کہ سنو جنت رام روح نبی کو اجر رسالت دیے بغیر جامع ولائے حق بات کہیں گے
خود شکن کفر و شکن عزم جوان رکھتے ہیں اور دوش ایمان سے بہت مور نبوت ہے قریب دیکھنا ہے کہ علی پاؤں کہاں رکھتے ہیں حق بات کہیں گے اس علی کے اکبر سے بڑا کوئی نہیں اس خالق اکبر سے بڑا کوئی نہیں مداح پیغمبر سے بڑا کوئی نہیں ہے اس خالق سماعت فرمائیں گے حضرات سے بڑا کوئی نہیں ہے اب وہ صاحب معراج کے کاندھوں پہ کھڑے ہیں وہ صاحب معراج کے کاندھوں پہ کھڑے ہیں اب مان لو ہے در سے بڑا کوئی نہیں ہے اس خالق اکبر سے بڑا کوئی نہیں ہے زچا خانہ بنایا گیا اس کو حیدر کا زچا خانہ بنایا گیا اس کو اللہ کے جس گھر سے بڑا کوئی نہیں ہے اس خالق اکبر سے بڑا کوئی یہ بھی شعر بطور خاص اور کعبے کو بچا لے گئے چھوٹے سے پرندے کعبے کو بچا لے گئے چھوٹے سے پرندے اللہ کے لشکر سے بڑا کوئی نہیں اس خالق اکبر سے بڑا کوئی نہیں ہے شبیر کے قدموں کا تجھے مل گیا بوسہ تجھے مل گیا بوسہ تیرے مقدس
اس خالق اکبر سے بڑا کوئی نہیں ہے. اور دلکش ہے زمانے میں بہت شاعر اعظم. دلکش زمانے میں بہت شاعر اعظم. حیدر کے سخن بر سے بڑا کوئی نہیں ہے. اس خالق اکبر سے بڑا کوئی نہیں ہے. سکینہ جس دم کے مشق سو کے اٹھا کے امو کے پاس لا کہا کہ مرتی ہوں 3 دن سے کہ پانی دیتا نہیں دیکھا سوا تمہارے یہ حال اپنا کسے دکھاؤں بھلا ارے بھتیجی والے چچا تمہارے کہیں سے پانی ملے تو لاؤ. سکینہ جس دم کہتے تھے صغرا علی اکبر نہیں آتے اور بے نام جاتے ہیں برادر نہیں آتے. جس روز سے گئے ہیں پھر نہیں آتے. کیا کیا میں دعا مانگتے ہوں پر نہیں آتے. حسرت یہی دل میں لیے جاؤں گی جہاز بھیا میں تمہیں ڈھونڈ لاؤں گے کہاں سے. یہ کہتی تھی سورا حسین جب کہ چلے بعد دوپہر کو کوئی نہ تھا کہ جو تھا میرے کعبہ سن سکینہ جھاڑ
رہی تھی قبا کے دامن کو، اور حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گئے دن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلا کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بائی کو۔ حسین جب کہ چلے حضرت محترم جناب لیاقت علی صاحب اور ان کے ہمنوا سوزخانی کے فرائض کو انجام دے رہے تھے۔ تھوڑا تھوڑا اور آگے تشریف لے آئیے، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے۔ جی شکریہ۔ بہترین سوزخانی جس کے فرائض کو انجام دے رہے تھے لیاقت علی صاحب اور ان کے ہمنوا حضرات، دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، تمام شعراء سے بھی منتظمین کی جانب سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ 11:30 تک مولانا کے حوالے ممبر کر دینا ہے، وقت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے، مجلس چہلم، لیکن شیعان حیدر کرار کا جو عقیدہ ہے، جو ماننا ہے کہ ہمارے یہاں کسی کو موت نہیں آتی، بلکہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ انتقال کا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانے کا خیال ہے۔ فنا ہو جانا، فوت ہو جانا ہمارے دین میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ انسان ختم ہو گیا۔ میں اس بات کو مصروں کے ذریعے آپ تک پہنچاتا ہوں، اور یہیں سے گفتگو کا آغاز بھی ہے کہ کون کہتا ہے محب آل کو آتی ہے موت، کون کہتا ہے محب آل کو آتی ہے موت، زندگی کے بعد پھر ایک زندگی لاتی ہے موت۔ دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، جلدی جلدی بات اگر آپ تک پہنچ جائے تو میری آواز میں آواز ملا دیجئے۔ کون کہتا ہے محب آل کو آتی ہے موت، زندگی کے بعد پھر ایک زندگی لاتی ہے موت، ہیں جو اہل ظلم کر لیں اپنے ظلموں کا حساب، 4 دن کی زندگی میں کتنی بار آتی ہے موت۔ جزاک اللہ۔ ہیں جو اہل ظلم، میں ثابت کرنے جا رہا ہوں، اس بات کو میں ثابت کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں موت نہیں آتی۔ بات اگر واضح ہو جائے تو یہاں سے شعراء کے استقبال میں آمادگی کا ثبوت چاہیے۔ سرکار تشریف فرما ہے، میں حاضر کر رہا ہوں۔ 4 دن کی زندگی میں ہیں جو اہل ظلم کر لیں اپنے ظلموں کا حساب، 4 دن کی زندگی میں کتنی بار آتی ہے موت، کہ کیا عجب خنجر سے چلنے کا سلیقہ چھین لے۔ ہائے ہائے، کیا عجب خنجر سے چلنے کا سلیقہ چھین لے، نفس جس کا مطمئن ہے اس سے گھبراتی ہے موت۔ کیا عجب خنجر سے چلنے کا سلیقہ چھین لے، کیا عجب خنجر سے چلنے کا آخری 2 مصرے، اور بات انشاءاللہ ثابت ہو جائے گی، موت ہمارے یہاں نہیں ہے۔ کیا عجب خنجر سے چلنے کا سلیقہ چھین لے، نفس جس کا مطمئن ہے اس سے گھبراتی ہے موت، کہ زندگی کو اتنی ہمت دینے والوں پر سلام، روک دیتے ہیں تو دروازے پہ رک جاتی ہے موت۔ زندگی کو اتنی ہمت دینے والوں پر سلام، زندگی کو اتنی ہمت دینے والوں پر سلام، روک دیتے ہیں تو دروازے پہ رک جاتی ہے موت۔ آئیے گزارش گزار ہوں محترم جناب مہدی امام صاحب سے کہ تشریف لائیں، جو کہ مرحوم کے پوتے بھی ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں، ایک بآواز بلند سلوات۔ السلام علیکم۔ ایک شعر اور پھر ایک تعزیتی نظم پیش کرتا ہوں۔ بیماری فطرت سے شفا ملتی ہے، بیماری
فطرت سے شفا ملتی ہے، عباس کے پرچم کی ہوا ملتی ہے۔ تو انعام یہ ہے سب سے بڑا مجلس کا، انعام یہ ہے سب سے بڑا مجلس کا، ہم کو یہاں زہرا کی دعا ملتی ہے۔ سلوات۔ ایک تعزیتی نظم پیش کرتا ہوں۔ پنجتن پاک کے شیدا تھے عزادار حسین، پنجتن پاک کے شیدا تھے عزادار حسین، ایک غلام شہ والا تھے عزادار حسین، بالیکی حلقہ مومن میں رکھے جائیں گے، حشر کے روز وہ جنت میں چلے جائیں گے، عاشق شہ مدینہ تھے عزادار حسین، سجدہ خالق دنیا کا تھے چہرے پہ جمال، اپنے احباب و اقارب کا وہ رکھتے تھے خیال، ایک اثار کا دریا تھے عزادار حسین، ہر کسی سے ہی محبت سے ملا کرتے تھے، ہر کسی کے لیے وہ دل سے دعا کرتے تھے، کیا بتائے گا کوئی کیا تھے عزادار حسین، کام آتے تھے سبھی کے وہ غریب ہو کے امیر، چاہتے تھے وہ بھلا سب کا ہو ایسے تھے مشیر، درد مندی کا سفینہ تھے عزادار حسین، جس سے ملتے تھے وہ بن جاتے تھے ان کے دلبر، گرنے والوں کو یہ دیتے تھے سہارا بڑھ کر، آدمیت کا خلاصہ تھے عزادار حسین، خان وعدے کی ضرورت کو سمجھتے تھے صدا، کرتے رہتے تھے مسلسل نمازوں میں دعا، بالیکی نازش کنبہ تھے عزادار حسین۔ حضرات، اس سے قبل کہ میں کسی دوسرے شاعر کو دعوت دوں، دو اعلان ہے، سماعت فرما لیے۔ انشاءاللہ 14 فروری صبح 10 بجے بروز سنیچر جامعہ جوادیہ عربی کالج میں حجت الاسلام علی جناب مولانا ضمیر الحسن صاحب قبلہ کی اہلیہ کی ایصال ثواب کی مجلس منعقد کی گئی ہے، جس کو خطاب فرمائیں گے علی جناب ذاکر اہل بیت علی جناب مولانا مہدی حسن باعث صاحب، اور 15 فروری بروز اتوار صبح 10 بجے ذاکر اہل بیت مولانا اعجاز صاحب قبلہ کے ایصال ثواب کی مجلس، جس کو حجت الاسلام علی جناب مولانا سجاد حسین رضوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے ان دونوں مجلسوں میں شرکت کی بسط ادب گزارش ہے۔ آئیے اس کے بعد گزارش کر رہا ہوں اون ایلیا صاحب سے کہ تشریف لائیں۔ آپ حضرات بآواز بلند صلوات سے استقبال کیجیے۔ ایک صلوات اور پڑھ دیجیے۔ حجت الاسلام علی جناب مولانا ندیم اصغر صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں، مل کے ایک بآواز بلند صلوات۔ اون ایلیا صاحب تشریف لا رہے ہیں، ایک بآواز بلند صلوات۔ صلوات محمد وآل محمد۔ آپ کے بہترین ذوق سماعتی نظر کر رہا ہوں، بس 7-8 شعر۔ بعمل صاحب کردار عزادار حسین، بعمل صاحب کردار عزادار حسین، عشق حیدر میں تھے سرشار عزادار حسین، قرب شبیر ملے گا انہیں جنت میں ضرور، قرب شبیر ملے گا انہیں جنت میں ضرور، ہاں اسی کے ہی تھے حقدار عزادار حسین، ہاں اسی کے ہی تھے حقدار عزادار حسین، حسرت دل ہوئی یوں قبر میں جا کر پوری، مرتضیٰ کا ہوا دیدار عزادار حسین، مرتضیٰ کا ہوا دیدار عزادار حسین، جام کوثر جو علی نے انہیں بخشا ہوگا، جام کوثر جو علی نے انہیں بخشا ہوگا، کیا بھلا اور ہو درکار عزادار حسین، کیا بھلا اور ہو درکار عزادار حسین، ذکر ماتم سے چمکتی رہیں ہر سانس،
ذکر ماتم سے چمکتی رہی جس کی ہر سانس، تھا وفا کا وہ علمدار عزادار حسین۔ خون دل جسے جو سجاتا رہا مجلس غم، بن گیا دین کا پہرے دار عزادار حسین۔ نام لکھا گیا ہوگا صف محشر میں یوں، شے کا غم تھا جسے درکار عزادار حسین۔ حشر کے روز بھی کہہ اٹھیں گے فرشتے یہ بات، ہے محمد کا طرفدار عزادار حسین۔ صلوات محمد۔ جزاک اللہ حضرات، میری فہرست میں اب صرف اور صرف 2 نام، محترم جناب زین بنارسی صاحب اور محترم جناب تفسیر بنارسی صاحب۔ مسلسل مرحوم کے حوالے سے مصرے آپ کی گوش گزار ہو رہے تھے۔ میں یہ تمام گفتگو کو ہی آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ قسم دم ہے کہ جینا میرا محال کرے۔ عزادار حسین صاحب کے حوالے سے بہت سارے مصرے آپ حضرات سن چکے ہیں، میں ان کے حوالے سے ہی گفتگو کر رہا ہوں اور ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ علماء اور اہل علم تشریف فرما ہیں۔ یہ قسم دم ہے کہ جینا میرا محال کرے، نظر جو میری طرف سیدہ کا لال کرے۔ یہ قسم دم ہے کہ جینا میرا محال کرے، نظر جو میری طرف سیدہ کا لال کرے۔ جو اتحاد کا منبر سے درس دیتا ہے وہ پہلے اپنے پڑوسی سے بول چال کرے۔ جو اتحاد کا منبر سے درس دیتا ہے وہ پہلے اپنے پڑوسی سے، دیکھیے یہ بھی ایک بہترین مثال ثواب ہے۔ اگر پیغام پہنچ جائے کسی مجلس سے یا کسی منبر سے، جو اتحاد کا منبر سے درس دیتا ہے وہ پہلے اپنے پڑوسی سے بول چال کرے کہ جو عشق آل محمد میں ہو گیا ہے شہید، فرشتہ زیر لحد اس سے کیا سوال کرے۔ جو عشق آل محمد میں ہو گیا ہے شہید، فرشتہ زیر لحد اس سے کیا سوال کرے کہ مجھے تو مشک و علم دیکھ کر یہ لگتا ہے چچا وہی ہے بھتیجی کا جو خیال کرے۔ مجھے تو مشک و علم دیکھ کر یہ لگتا ہے چچا وہی ہے بھتیجی کا جو خیال کرے۔ گزارش گزار ہوں محترم جناب زین بنارسی صاحب سے کہ تشریف لائے، ایک بآواز بلند صلوات۔ صلوات اور پڑھ دیں محمد والے محمد۔ صرف ایک مطلع 2 شعر پڑھ کے اپنی جگہ لے رہا ہوں، ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد والے محمد۔ خدا سے کیسے ہے ملنا، حسین جانتے ہیں۔ خدا سے کیسے ہے ملنا، حسین جانتے ہیں۔ ہو کیسے تیروں میں سجدہ، حسین جانتے ہیں۔ ہو کیسے تیروں میں سجدہ، حسین جانتے ہیں۔ یہاں سے 2 شعر، پہلا شعر دعویٰ، دوسرا شعر بہرحال دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ ہے اس پہ آج بھی حیرت، ستم کے خنجر کو، ہے اس پہ آج بھی حیرت، ستم کے خنجر کو، کہ سر کٹا کے بھی جینا حسین جانتے ہیں، کہ سر کٹا کے بھی جینا
حسین جانتے ہیں. ارے گلا کٹے بھی تو قرآن رک نہیں سکتا. ارے تلاوت سر نیزہ حسین جانتے ہیں. تلاوت سر نیزہ حسین جانتے ہیں. جزاک اللہ. محترم جناب زین بنارسی صاحب کے بعد میں بس ادب گزارش کر رہا ہوں محترم جناب تفسیر بنارسی صاحب سے کہ تشریف لائیں. ایک بآواز بلند سلوات. چارمی سے سماج میں زندگی کے حوالے سے کہ بڑھ گیا واللہ حسن اعتبار زندگی. بڑھ گیا واللہ حسن اعتبار زندگی. کتنا بالا کر دیا شہن وقار زندگی. یہ عطا کرو دیکھیں. کتنا بالا کر دیا شہن وقار زندگی کی عظمت قربانی شبیر کے جاز سے موت ہی کو آ گیا گویا شعار زندگی. موت ہی کو آ گیا گویا شعار زندگی. نعرہ سلوات. سلام کا چند اشعار مطلب 3-4 شعر. جو چاہتا تھا دل وہ بتانا نہیں پڑا. حرف طلب زبان پر لانا نہیں پڑا. جو چاہتا تھا دل. شعر عطا کر رہا ہوں کہ اتنا دیا حسین علیہ السلام نے مجھ کو کسی کے سامنے جانا نہیں پڑا. مجھ کو کسی کے سامنے جانا نہیں پڑا. شعر ادا کر رہا ہوں دیکھیں گے کہ ماتم کا داغ خود ہی ماتم کا داغ خود ہی چراغ لہدی بنا. کوئی دیا کسی کو جلانا نہیں پڑا. کوئی دیا کسی کو. ماتم کا داغ خود ہی چراغ لہدی بنا. کوئی دیا کسی کو جلانا نہیں پڑا. جب میں نے یا علی کہا وہ خود ہی ہٹ گئی. موجود مشکلوں کو ہٹانا نہیں پڑا. میرا ہوا ہے جب سے ابو ذر سے رابطہ
سر اہل زر کے آگے جھکانا نہیں پڑا، سر اہل زر کے آگے جھکانا نہیں پڑا، نام حسین سن کے وہ خود ہی نکل پڑے، آنکھوں سے آنسوؤں کو بلانا نہیں پڑا۔ یہ آخری شعر کہ مدح حسین بن گئی باعث نجاتی کا، اعمال نامہ مجھ کو دکھانا نہیں پڑا، اعمال نامہ مجھ کو مقصد ہے تفسیر ہر ایک طرح سے ستایا گیا انہیں، کیا اہل حق کے پیچھے زمانہ نہیں پڑا، کیا اہل حق کے پیچھے زمانہ نہیں پڑا، جو چاہتا تھا دل وہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ محترم جناب تفسیر بنارسی صاحب بہترین اشعار پیش کر رہے تھے۔ حضرات جو مجھے وقت دیا گیا تھا الحمدللہ میں کامیابی کے ساتھ اپنی منزلوں کو طے کرتے ہوئے ٹھیک 11:30 بجے مولانا کے حوالے ممبر، لیکن تفسیر صاحب نے درمیان میں گفتگو کیا کہ ماتم کے داغ کے حوالے سے بڑی اچھی بات کہی تھی۔ مجھے 4 مصرے برجستہ یاد آ گئے، تھوڑا سا وقت تو ہمیں بھی چاہیے ہوتا ہے ورنہ بعد میں یہ لوگ کہیں گے کہ آئے تھے کیا کیا۔ ایک سلوات پڑھ دیجئے آپ حضرات مل جل کے۔ میں حاضر کرتا ہوں، 4 مصرے مجھے یاد آ گئے، اب آپ کیسے استقبال کریں گے وہ آپ جانیں۔ جن کے 4 مصرے ہیں وہ دیکھ ہی رہے ہوں گے، مجلس لائیو چل رہی ہے وارانسی عزاداری پہ، کہ دولت جو رکھ کے زائر مولا نہیں ہوا، دولت جو رکھ کے زائر مولا نہیں ہوا، آنکھوں کے باوجود وہ بینا نہیں ہوا، دولت جو رکھ کے ظاہر مولا نہیں ہوا، آنکھوں کے باوجود وہ بینا نہیں ہوا، ماتم کے داغ حشر میں بھی کام آ گئے، اچھا ہوا یہ زخم جو اچھا نہیں ہوا، ماتم کے داغ حشر میں بھی کام آ گئے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ماتم کے داغ حشر میں بھی کام آ گئے، اچھا ہوا یہ زخم جو اچھا نہیں ہوا۔ اچھا وہ دیکھیں میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ مجلس لائیو عزاداری حجت الاسلام علی جناب مولانا ندیم اصغر صاحب قبلہ تشریف فرمائے، انہی کے یہ 4 مصرے تھے، یہ برجستہ یاد آ گئے میں نے حاضر کر دیا۔ میں ابھی سرکار سے گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک دوسرے کو ہر مومن کہیں نہ کہیں سے پہچانتا ہے، مجھے اسی وقت مصرے یاد آئے تھے، میں آپ کے استقبال میں مصرے پیش کر رہا ہوں کہ قلم کی نوک سے جب لفظ باوفا نکلا، قلم کی توصیف بھائی، قلم کی نوک سے جب لفظ باوفا نکلا، دل و دماغ کے دریا میں راستہ نکلا، قلم کی نوک سے جب لفظ باوفا نکلا، دل و دماغ کے دریا میں راستہ نکلا، خدا نے دی کہ مسیحا کو جب صدائیں دیں تو ایک خیمے سے بیمار کربلا نکلا۔ ارے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ مسجد میں ایصال ثواب کی مجلس منعقد ہے، 2 شعر آخری سرکار کا استقبال، حجت الاسلام علی جناب مولانا کمال طاہر صاحب قبلہ دور دراز کی مسافتوں کو طے کر کے ہمارے درمیان شامل بھائی آخری 2 شعر سماعت فرمائیے۔ جو گفتگو مولانا سے اور مجھ سے ہوئی ہے اسی کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قلم کی نوک سے جب لفظ باوفا نکلا، دل و دماغ کے دریا میں راستہ نکلا، خدا نے دی کہ مسیحا کو جب صدائیں دیں تو ایک خیمے سے بیمار کربلا نکلا، کہ نماز روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد، سر حسین کے پیچھے یہ قافلہ نکلا۔ نماز روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد، نماز روزہ و حج و زکوٰۃ، آخری شعر، نماز روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد، نماز روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد، سر حسین کے پیچھے
یہ قافلہ نکلا کہ جب ہوئی طینت فاضل کے معنی کی تلاش، تجھ سے خاک شفا خون کا رشتہ نکلا. جب ہوئی طینت فاضل کے معنی کی تلاش، تجھ سے خاک شفا خون کا رشتہ نکلا. آئیے بسط ادب گزارش گزار ہوں حجت الاسلام علی جناب مولانا سید کمال طاہر صاحب قبلہ سے کہ تشریف لائے، بآواز بلند صلوات سے آپ حضرات ان کا استقبال کیجیے. تھوڑا تھوڑا اور آگے تشریف لے آئے، تھوڑا تھوڑا. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعجل فرجهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغه مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا ينأله غوص الفتن. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وشفينا وهادينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم وغاسب حقوقهم ومنكر فضائلهم وقاتلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. مومن کرام، السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبل اس کے کہ میں آیہ کریمہ کے ذیل میں گفتگو کا آغاز کروں، آپ سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مغفور و مرحوم جناب عزادار حسین صاحب ابن ذوالفقار حسین صاحب کی روح کو ارسال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم أحد. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایسا قبل اس کے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ ایک امر کی وضاحت کر دوں. ابھی میرے عزیز محترم بھائی نے مجھے بلانے کے لیے جن القاب کا استعمال میرے لیے کیا، تو یہ ان کے حسن ظن، یہ ان کی خوبیاں، ان کی محبتیں، بلکہ اکثر میں ایک مثال کے ذریعے بات کو رکھتا ہوں کہ اکثر آپ میں سے بہت سارے افراد ایسے ہیں جنہوں نے
بچپن کا وہ دور دیکھا ہوگا کہ جب میلوں میں، موقعوں پہ، عید بقرعید پہ کچھ افراد ہوتے تھے جو بچوں کو کھلونے بیچتے تھے. ان میں ایک اینک ہوا کرتی تھی، شاید اس خطے میں بھی وہ ہو. تو وہ اینک اس طریقے سے ہوتی تھی کہ وہ پلاسٹک کی بنی ہوتی تھی اور اس کے سامنے ایک پلاسٹک لگی ہوتی تھی. کچھ سرخ رنگ کی ہوتی تھی، کچھ سبز رنگ کی. تو وہ جیسی اینک ہم لگاتے تھے ہمیں عالم ویسا ہی نظر آتا تھا. ہری لگائی تو خشک درخت بھی جو تھا وہ، ہاں، اور اگر پیلی لگا لی تو ہرا بھی زرد نظر آتا تھا. تو یہ کمال اس اینک کا تھا، یعنی وہ ہمارے حواس کے اوپر پوری طرح غالب آ جاتی تھی کہ ہم پھر اس شے کو جس کو دیکھتے تھے اس کے رنگ بے رنگ کے دیکھتے تھے. تو یہ مومن کی صفت ہے کہ وہ سامنے والے کے لیے اچھی فکر رکھتا ہے، اچھی سوچ رکھتا ہے. تو میرے عزیز نے میرے متعلق بھی یہی رائے رکھی، یہ ان کا حسن ظن ہے. مگر وضاحت میرے لیے لازمی تھی کہ میں بھی بیان کر دوں کہ جناب علماء تشریف فرما ہے، یہ لقب ان کے لیے مزین ہے، ورنہ حجت الاسلام والمسلمین مجھ جیسے افراد کے لیے تو بالکل نہیں ہے. بس یہ ہے کہ خاک پائے در اہل بیت علیہم السلام میں ہم اس سے زیادہ ان کے گداؤں کے پاؤں کی خاک ہونا یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے. کوئی خطیب نہیں ہوں، کوئی عالم نہیں ہوں، اور علماء کے سامنے تو لب کشائی ویسے بھی بڑا سخت امر ہوا کرتا ہے. بہرحال آپ لوگوں کی محبت ہے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. بعض معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں. چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا کوشش یہ ہے کہ کوئی ایسی شے آپ کے درمیان میں آل محمد علیہ السلام کے کلام میں سے پیش کر دوں کہ جو شاید انشاءاللہ ذہن کے کسی گوشے میں محفوظ ہو جائے، اور جب بھی انسان اس پہ عمل کرے تو وہ مرحوم کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ قرار پائے. سورہ حدید کی 25ویں آیت، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، لقد، اے مالک تیری تو ہر بات سچی ہے، تجھے بھی لقد کہنے کی ضرورت ہے، بے شک کہنے کی ضرورت ہے، بتحقیق کہنے کی ضرورت ہے. تو یہ اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے تاکید کے ساتھ تاکید، تاکہ انسان غور کرے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. ارسلنا رسولنا، ہم نے بے شک اپنے انبیاء کو بھیجا، بالبینات، نشانیوں کے ذریعے، کھلی ہوئی نشانیوں کے ذریعے، جن کے سبب سے ان انبیاء کو پہچانا جائے. یعنی ہر فرضی انسان یہ دعویٰ کر دے کہ میں نبی ہوں تو اس کو نبی تسلیم نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضاحت کی وہ نشانیاں کس طریقے کی نشانیاں، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، معاہم، ان کے ساتھ، کتاب کو، والمیزان، اور میزان کو. کس لیے؟ لِيَقُومُ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، یعنی اس لیے کہ وہ لوگ انصاف قائم کریں، لوگ انصاف کے راستے پہ آئیں. تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ نے جو انبیاء کو بھیجا، جو کتب کو نازل کیا، اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان عدل و انصاف کی زندگی گزارے. آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ آپ کون ہوتے ہیں ایسی وضاحت کرنے والے؟ سوال ہو سکتا ہے. بھائی اللہ کا تو پیغام یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، توحید کی بات ہونی چاہیے تھی. آپ عدل و انصاف کی بات کرنے لگے تو بات تو توحید کی ہونی چاہیے تھی، بات تو نبوت کی ہونی چاہیے تھی، بات تو قیامت کی ہونی چاہیے تھی. جب لفظ انصاف آ گیا تو نبوت کا بھی ذکر ہو گیا، قیامت کا بھی ذکر ہو گیا، توحید کا بھی ذکر ہو گیا، امامت کا بھی ذکر ہو گیا. جو کچھ ہے وہ اس میں ہے. جب انصاف گیا تو توحید بھی گئی، نبوت بھی گئی، قیامت بھی گئی، سب کچھ ہاتھ سے چلا گیا. اور اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے ہم پہ کہ اگر مستقل ہمارا سر شکر کے سجدے میں ہو
تو بھی اس احسان کو ہم ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں ایک ایسی نعمت سے نوازا جو دوسروں کے پاس نہیں ہے. دعویٰ اور ہوا کرتا ہے ہم بھی محبت کیا کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم ہی محبت کیا کرتے ہیں. تو ہم بھی اور ہم ہی میں فرق ہوا کرتا ہے. اللہ کے نبی نے آخری خطبے میں اپنے جو ارشاد فرمایا تھا وہ واضح الفاظ میں اس کو محدثین نے علماء نے نقل کیا. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. تمہارے درمیان میں دو ایسی گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عطرت. تو قرآن اور سنت کو جب بھی ساتھ رکھا جائے گا تو انسان کے لیے مشعل ہدایت پائے. اب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اسی آیت کے ذیل میں جب ہم آیات قرآنی کو دیکھتے ہیں اور قرآن ناطق کو دیکھتے ہیں تو اس نے ہمارے لیے معاملے کو بڑا آسان کر دیا کہ یہ قسط کیا ہے, یہ انصاف کیا ہے. تو انصاف اس وقت میں ہمارے لیے اور کلیئر ہو جائے گا جب ہمیں اس کی ضد کا پتہ ہو کہ اس کی ضد کیا ہے, اس کا اپوزٹ کیا ہے. اس کا اپوزٹ ہے ظلم. عدل کا اپوزٹ ظلم ہے, قسط کا اپوزٹ جور ہے. اچھا ظلم کس کو کہتے ہیں؟ اہل علم تشریف فرمائیں. وضع الشیء کسی شے کو بغیر محل اس کی جگہ سے ہٹا دینا, اس کے مقام سے ہٹا دینا, اس کے مرتبے سے ہٹا دینا, چاہے اوپر کیا جائے چاہے اسے نیچے لایا جائے. یہ دونوں ہی ظلم کی کیٹیگری میں آتے ہیں. مبالغہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور توہین بھی نہیں ہونی چاہیے. جو جس مقام پہ ہے اس مقام پہ اس کو رکھا جائے تو یہ ہے عدل, اور اس سے ہٹا دیا جائے تو پھر وہ ظلم میں تبدیل ہو جاتا. یہ میری گفتگو کا مقدمہ تھا. اب آئیے ذرا جناب امیر کی زبان سے سنتے ہیں کہ آپ نے ظلم کے متعلق کیا فرمایا. تو نہج البلاغہ میں حضرت نے فرمایا الظلم ثلاثہ, ظلم 3 قسم کے ہیں. الظلم لا یغفر, ایسا ظلم لا یغفر, وہ ظلم کے جس کی بخشش نہیں ہے, جو معاف نہیں کیا جائے گا. آیات الہی میں ہم دیکھتے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیا کہا تھا, یا بنی لا تشرک باللہ, اے میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دے, ان الشرک لظلم عظیم, کہ سب سے بڑا ظلم شرک ہے. تو سب سے پہلا حق اللہ کا حق ہے بندوں پہ. اگر اس میں انسان نے سین لگائی, اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کیا, تو پھر اس کی بخشش نہیں ہے. یہی معاملہ ہے کفر کا, کہ کفر بھی جو ہے وہ ظلم ہے. اس میں مجھے گفتگو نہیں کرنی, سب الحمدللہ جانتے ہیں. دوسرا ظلم ہے جس کے لیے امام نے فرمایا الظلم لا یترک, ایسا ظلم کہ جس کو نہیں چھوڑا جائے گا. انسان یہ سوچے کہ میں نے ظلم کیا اور میں چھوٹ جاؤں گا, تو وہ ظلم ہے کہ جو بندوں کے حق میں ہو. اور یہ ظلم سب سے زیادہ سخت ظلم ہے. شرک میں الحمدللہ مومن مبتلا نہیں ہوتا, مگر یہ مسئلہ جو ہے وہ اس کے لیے ذرا سا سنگین ہے. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس, اور در حقیقت گرفتاری ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں. اللہ نے دوسرے ظلم کا بھی ذکر قرآن میں کیا. تیسرا ظلم امام نے فرمایا الظلم, وہ ظلم جو ہے کہ جس کو مغفور اللہ, جس کو معاف کیا جائے گا. وہ ظلم ہے کہ جو بندہ اپنے نفس پہ کیا کرتا. ربنا الہی ہم نے ظلم کیا, انفسنا ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اختیار ہے وہ اس کو معاف کر دے. اور ائمہ نے بھی فرمایا کہ وہ ظلم کے جو بندہ اپنے اوپر کیا کرتا اللہ اس کو معاف کر دیتا, بشرطے کہ انسان توبہ کر لے. مجھے اس ظلم کے متعلق بھی زیادہ گفتگو نہیں کرنی, چونکہ اس حال ثواب کی مجلس سے بس بعض معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنے. یہ جو دوسرا مرحلہ ہے حقوق الناس کا, یہ مسئلہ جو ہے نا وہ بڑا سخت ہے. صاحب امر علیہ السلام کی ولادت کی آمد ہے, صلوات بھیج محمد.
کے سلسلے میں کیا فرمایا؟ متفقن علی حدیث ہے، اپنوں کے یہاں پہ بھی ہے اور غیروں کے یہاں بھی ہے. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ لو لم یبقى من الدنیا، اگر دنیا میں سے ایک دن بھی، یوم من الدنیا، اگر دنیا میں سے ایک دن بھی باقی رہے تو شک نہ ہو کہ وہ اب کیسے آئیں گے. ان کے آنے میں ذرا برابر شک نہیں ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اتنا طولانی کر دے گا، اتنا طولانی کر دے گا کہ وہ آئیں گے اور عدل و انصاف کی حکومت بھی قائم کریں گے. کس لیے ان کو بھیجا جائے گا؟ ان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو کیا فرمایا؟ یملأ الارض، وہ زمین کو بھر دیں گے، عدلا والقسط، عدل سے اور انصاف سے، کما ملئت ظلما وجورا، جس طریقے سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. تو اللہ نے انبیاء کی بعثت کا مقصد بھی بتایا کہ ان کا آنے کا اور کتابوں کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ لوگ عدل و انصاف کو تھام لیں، اور امام کے آنے کے مقصد بھی اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا کہ اسی طریقے سے وہ آ کے دنیا کو عدل و انصاف سے بھریں گے جس طریقے سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. ظلم کا علم تو ہمیں ہے، جور کسے کہا کرتے ہیں. تو جب ہم در اہل بیت پہ جاتے ہیں تو وہاں جور کا مطلب بھی پتہ چلتا. ظلم تو یہ ہے کہ جب ظلم کو ظلم کہا جائے، اور جور اسے کہا کرتے ہیں کہ جب ظلم ہی کو عدالت کہا جانے لگے، جب ظلم ہی کو عدل کہا جانے لگے، جب ظلم کو انصاف کہا جانے لگے. اور یہ صورت ہم دیکھ رہے ہیں، ظلم کسی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور جور عدالت کی طرف سے ہوا کرتا ہے، حکومت کی طرف سے ہوا کرتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جب عالم کیفیت یہ ہوگی کہ لوگ خود ایک دوسرے کا خون پی رہے ہوں گے اور حکومت بھی خون پی رہی ہوگی، اور عالم یہ ہوگا، مصیبت یہ ہوگی کہ اس خون پینے کو ہی عدل کا نام دے دیا جائے گا. تو پھر آ کے آقا دنیا کو دوبارہ سے عدل و انصاف سے بھریں گے. ہاں عزا، یہ وہ مسئلہ ہے کہ بس جس کے متعلق چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنے. جو اس سے بچ گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس میں پھنس گیا اس کا معاملہ بڑا سخت ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے، وہ صرف ایصال ثواب کے لیے نہیں ہے، وہ اس لیے ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں تاکہ پھر کسی کے محتاج نہ رہیں. اپنے معاملات کو دنیا میں درست کر لیں تو کسی کے محتاج نہ رہیں. ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، میں نے اپنے ابا کو رات خواب میں دیکھا، انتقال ہو گیا ان کا، میں نے ان کو خواب میں دیکھا. کس کیفیت میں دیکھا؟ کہا وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اس سال کی جو بھی محصول ہے، کھجوروں کے باغ تھے، وہ سب میری طرف سے صدقہ کر دینا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا خواب حجت نہیں ہوتا، وہ مال تمہارا مال ہے، باپ دنیا سے گئے، وہ ان کی ملکیت سے خارج ہو گیا، اب تمہیں اختیار ہے، چاہے دو چاہے نہ دو. اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے باپ کی طرف سے انفاق کر دوں. آپ نے فرمایا انفاق کرو. سنیں گے جناب؟ وقت آیا، فصل توڑ کے لائی گئی تو اس کی مقدار اتنی تھی کہ وہ درمیان میں ایک پہاڑ کی شکل اختیار کر لے، یعنی جو اس کے ایک جانب تھے وہ دوسری جانب والوں کو دیکھ نہیں پا رہے تھے. اتنی تعداد میں وہ کھجور تھیں جو لوگوں کے درمیان میں تھیں. تو جو کپڑا چٹائی جو بھی وہ کچھ بچھایا گیا ہوگا جس پہ ان کو جمع کیا جا رہا تھا، ان میں سے ایک کھجور گری خاک پہ. اللہ کے نبی نے اٹھایا اور صاف کر کے لوگوں کو دکھا کے کہا، اللہ کے قسم اگر اس نے اپنی حیات میں یہ کھجور دی ہوتی نا تو اس سے بہتر تھی جو کچھ آج انفاق کیا جا رہا. یہ نہ چھوڑیں کہ ہمارے بچے، ہمارے اعزاء، ہمارے اقربا، نہیں، جو کرنا ہے وہ مجھے کرنا ہے، مجھے عمل کرنا ہے. 60-70 سال کی عمر کم نہیں ہے، اچھی خاصی تیاری کی جا سکتی ہے. تو یہ کتاب متنبع کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے کہ انسان لوگوں کے حقوق ادا کرتا رہے. یہی وہ افراد ہیں کہ جو جنت ہیں، اور یہی وہ افراد ہیں کہ جن کے حقوق پامال کر کے انسان جہنم کی طرف چلا جائے گا. ادھر کون ایسا ہے کہ جو پریشانیوں میں، مشکلات میں گرفتار نہیں ہے؟ مگر ایک وقت ایسا ہوتا کہ جب ہمیں اپنی بیماری کا علم ہوتا ہے، اور ایک وقت ایسا ہوتا کہ جب انسان کو اس کی بیماری کا علم ہی نہ ہو. قابل رحم وہ انسان ہے کہ جو بیمار ہو اور اسے یہ نہ پتا ہو کہ میری بیماری کا علاج کیا ہے. حقیقت میں آپ دیکھیں، جب پتہ چلتا کہ کیا ہے، کہ تکلیف تو انہیں بہت ہے، مگر ڈاکٹر نے ساری رپورٹس دیکھ لی، سارے ٹیسٹ کرا لیے،
اور بیماری کا پتہ نہیں چلا تو انسان افسوس کرتا. یہی کیفیت جب جسم کی بیماری کی ہوتی ہے تو ہم افسوس کرتے ہیں, مگر افسوس اس وقت میں کہ جب روحانی بیماریوں میں ہم گرفتار ہوا کرتے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا علاج کیا ہے, اور ہم متوجہ بھی نہیں ہوتے کہ ہمیں بیماری کیا ہے. مگر وہ تکلیف ایسی ہے کہ جو ہمیں فنا کیے جا رہی ہوتی ہے. کیا ہے؟ اینزائٹی ہے, کیا ہے؟ اسٹریس ہے, بیمار ہے. کیا دل گھبرانے کی بھی کوئی دوا ہوا کرتی ہے؟ دل گھبرانے کی دوا نہیں ہوتی, بس وہ ہمارے اعصاب کو, اعضاء کو کمزور کر دیتے ہیں. نیند کو بدن کے اوپر غالب کر دیا, ہم سو گئے, سوچے سکون مل گیا. وہ سکون تھوڑی نہ ملتا, وہ سکون تو دوسری جگہ تھا جس کی طرف ہم نے کبھی توجہ نہیں کی. عذاب کی دو قسمیں ہیں جناب, یہ میرا قول نہیں ہے, امام کا قول ہے. کیا فرمایا؟ ان للہ عذابین, اللہ کے دو عذاب ہیں, اما ظاہر اما باطن. ایک ظاہر میں ہے, ایک چھپا ہوا ہے. کافی میں روایت ہے امام کی. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ پہلی قوموں پہ اللہ عذاب نازل کر دیتا تھا, قوم عاد فنا ہو گئی, قوم سمود فنا ہو گئی, قوم نوح فنا ہو گئی. ہم بڑے آرام سے ان قصوں کو کہانی سمجھ کے پڑھ لیا کرتے ہیں. کیا ہم نے کبھی غور کیا ہم اللہ کے رشتہ دار ہیں کہ ہم عذاب سے بچے ہوئے ہیں؟ نہیں. مسئلہ دوسرا ہے. بچہ جب نرسری میں ہوتا, پری نرسری میں ہوتا, کے جی میں ہوتا, استاد کیا کرتا ہے؟ گوش مالی, کان پکڑ لیا, ہاتھ اوپر کرو, ایسے ہو جاؤ, ویسے ہو جاؤ, ہلکا پھلکا سے تماچا لگا دیا. یہ چیز انسان کو جھنجھوڑتی. مگر جب وہ بندہ گریجویشن کر رہا ہو, پی ایچ ڈی کر رہا ہو, تو کیا استاد یہی سب اس کے ساتھ کرتا؟ نہیں. ایک جملہ ایسا کہتا کہ وجود کو آگ لگا دیتا. سزا جسمانی نہیں ہے. میں نے اپنی بات پہنچا دی اور آپ پہنچ گئے. وہ عذاب جسمانی عذاب نہیں ہے, وہ روحانی عذاب ہے. آئیے تفسیر قمی میں دیکھیں, سورہ یوسف کے ذیل میں حدیث ہے. میں بہت مختصر جلدی لے کے چل رہا ہوں, وقت تنگ ہے اور آپ کا وقت قیمتی ہے. تو عرض کروں کہ جب وہ راز کھل گیا جو کچھ جناب یوسف کے بھائیوں نے کیا تھا, تو اب تو سب چیز عام ہو چکی. نبی زادے ہیں, پاک رزق کھایا ہے, سب کچھ, تو وہ جانتے ہیں کہ خطا تو ہم نے بہت بڑی کی, جرم کیا. ابھی یہ لوگ جناب یوسف کے پاس نہیں پہنچے, یہیں پہ وطن میں ہی سب گفتگو ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا ابا جان ایک سوال ہے. کیا سوال ہے؟ کہ جب ہم نے یہ جرم انجام دیا تھا, یوسف کے ساتھ جو کیا تو وہ کیا, تو وہ عام ہو گیا, تو اللہ نے ہم کو عذاب کیوں نہیں دیا؟ بڑا پیارا سوال ہے نا. اللہ نے ہمیں عذاب کیوں نہیں دیا, عذاب میں مبتلا کیوں نہیں کیا؟ پہلی قوموں پہ عذاب آتے تھے, فنا ہو جاتی تھی. اللہ سے پوچھ کے بتاؤں گا. نبی ہے نا, وہی آ گئی, بچوں کو جمع کیا. ہاں اب اپنے سوال کو دوہراؤ, ابا جان ہم پہ عذاب کیوں نہیں آیا؟ اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ انسان عذاب میں مبتلا ہو اور اسے یہی پتہ نہ ہو کہ نجات کا راستہ کیا ہے. کہا میرے بچوں, جس دن سے تم نے یوسف کو کنویں میں گرایا تھا, معلوم ہے تم سے اللہ نے کیا لیا تھا؟ تم سے سکون قلب لے لیا تھا. یہ جو میری آہوں بکا تھی نا, اس سے جب در و دیوار سے ٹکراتی تھی تو تمہاری سماعتوں سے جب یہ ٹکرایا کرتی تھی تو تمہارے سکون قلب کا خاتمہ کیا کرتی تھی. نہ تمہیں اولاد میں لذت محسوس ہوا کرتی تھی, نہ تمہیں رزق میں لذت محسوس ہوا کرتی تھی, نہ تمہیں عبادت میں لذت محسوس ہوا کرتی تھی. اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ اللہ نے تمہارے دل کی کیفیت کو ایسا بنا دیا تھا کہ نعمتیں ہونے کے بعد تم ان کے استعمال سے محروم تھے. یہ کیفیت ہے جو انسان پہ طاری ہوا کرتی ہے. ہاں جناب, تو یہ بندوں کے حقوق کا انسان خیال رکھے. تو امام نے کیا فرمایا؟ عذاب الہی کی دو قسمیں ہیں, ایک ظاہر میں ہے, اور ظاہر میں الم اور بلا, درد تکلیف اور بلائیں, اور جو باطن کی بیماری, جو باطن کا عذاب ہے, اس کے سلسلے میں ہم نے فرمایا وہ ہے قسوۃ القلب, دل کا سخت ہو جانا, اور نزع رحمہ اور رحمت کا چھن جانا. اور
وضاحت جناب امین نے بڑے پیارے انداز میں کی نہج البلاغہ میں. فرمایا اللہ جب کسی بندے کو شدید عقوبت میں مبتلا کرتا ہے تو پھر اس سے رحم چھین لیتا ہے. یہ رحم کا چھن جانا یہ انسان کو تباہ و ویران کر دیتا. جب ضعیفی میں اللہ نہ میں کسی کی طرف اشارہ نہیں ہے, میں اپنے نفس کی اصلاح کے لیے بات کہہ رہا ہوں. یقین جانیں میں اس ممبر پہ ہوں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہ جتنے بھی افراد میرے سامنے وہ سب میری نظر میں بڑے محترم ہیں. یہ واز صرف اپنے لیے ہے کہ جب میں تنہائی میں گناہ کروں نا تو حقارت محسوس ہو اور اپنے ضمیر کو جھجوڑ کے کہوں کہ کمال شرم کر, لوگوں کے سامنے جو باتیں کر رہا تھا اللہ جب ان کے متعلق تجھ سے سوال کرے گا اور لوگ کہیں گے یہ تو بڑی بڑی باتیں کر کے گیا تھا, کم سے کم ضمیر ملامت کرے. بس اس لیے باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, آپ کے لیے نہیں ہے, یہ تذکرہ ہے بس. تو جناب خلق الہی سے محبت نجات ہے. کیا کہا تھا اللہ نے؟ قسط لوگوں کے ساتھ, انصاف لوگوں کے ساتھ. سامنے والے کو یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کس مذہب پہ ہے, کس ملت پہ ہے, وہ کس دین پہ ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ خلق الہی ہے, اس کے متعلق ہم سے سوال کیا جائے گا. خواب غفلت میں مبتلا نہ ہو انسان. آپ دیکھیں کہ کن شدید مراحل سے ہماری زندگی روز دو چار ہو رہی ہے جسے ہم سمجھتے نہیں ہیں. ماشاءاللہ بہترین سا شو روم ہے, دکان ہے, اللہ نے نعمت دی ہے, اس کا صحیح استعمال ہو. ذرا ایک واقعے کی طرف اشارہ کر دوں. امام کے ایک صحابی ہیں, لقب ہے وشا. وشا ایک کپڑے کی قسم تھی, وہ کپڑا بیچتے تھے. الگ الگ اس ٹائم پہ کپڑے ہوا کرتے تھے, جیسے آپ کے یہاں اطلس ہوا کرتا ہے, کاٹن ہے, دنیا بھر وہاں پہ بھی نام ہوا کرتے تھے, وشا, کرابسی, صابوری, یہ کپڑوں کے نام تھے. وہ ان کے پیشے تھے, وہ حلال رزق کمانے والے افراد تھے. تو امام ایک بار ان کے دکان کے سامنے سے گزر ہوا, قادم آل محمد کا. وشا ہاں کتنا سخت ہے ایک بندے کے لیے کہ جب وہ حلال رزق کی تلاش میں ہو اور اس کی بے توجہی اس کے رزق کو حرام کر دے. کانپ گئے. حق الناس کا مسئلہ ہے. وشا کیا ہے حضرت؟ کہ یہ جو کپڑا تم بیچتے ہو نا, یہ سائے میں بہت اچھا محسوس ہوتا, ظاہر نہیں ہو پاتا. جب یہ دھوپ میں آتا ہے تو اپنی اصلی رنگت کو ظاہر کرتا ہے. یہ سننا تھا. اس کے بعد کبھی سائے میں کھڑے ہو کے کپڑا نہیں بیچا. کوفہ کی گرمی, جو گئے ہیں زیارات پہ انہوں نے دیکھا ہے, اور جو نہیں گئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو بلائے زیارات پہ انشاءاللہ. تو کانپ گئے وشا, کہنے لگے آقا اس کا بھی سوال ہوگا, یہ بھی حق الناس ہے. اس کے بعد پھر کبھی وشا نے سائے میں آ کے کپڑا نہیں بیچا. دو احباب کہا کرتے تھے آ جاؤ بتا دینا, بولے نہیں, ظاہر کر کے دکھا کے چیز کو بیچوں گا کہ یہ اس کی خوبی ہے, یہ اس کا عیب ہے. اللہ کے یہاں پہ وہ جانے, اس کا خالق جانے کہ وہ کس دین پہ ہے, وہ کس ملت پہ ہے. مجھ سے سوال یہ کیا جائے گا کہ تو نے اس کے حق میں ظلم تو نہیں کیا تھا. اللہ کے حضور میں جناب نوح بڑے عرصے سے کہہ رہے مالک یہ قوم بگڑ چکی, عذاب نازل کر دے, عذاب نازل کر دے. اللہ نے بہانوں میں لگائے رکھا, یہ کرو وہ کرو وہ کرو وہ کرو. ایک بار کہا اچھا برتن بناؤ, مٹی کے برتن بنوائے, بڑے خوبصورت برتن بنائے, اور ظاہر بات ہے حکم الہی ہے تو اسی طریقے سے انہوں نے بنائے, رنگ روغن کر کے رکھ دیے. وہ خوبصورت خوبصورت برتن جب تیار ہو گئے تو اس کے بعد حکم شریعت ہوا, ان کو اللہ کا حکم توڑ دو. اب وہ ہاتھ جو انہیں بنا رہے تھے جب ان کی طرف بڑھے تو اب اس قدرت کے ساتھ نہیں بڑھے. حکم الہی ہے مگر ہاں پوچھا کیا مسئلہ ہے نو, تیرا حکم میں توڑوں گا مگر وہ کیفیت نہیں ہے جو بناتے وقت تھی. اے مالک اپنے ہاتھ سے انہیں بنایا تھا, رنگ و روغن کیا تھا. ہائے نو یہ بے جان برتن تم نے بنائے, ان سے تمہیں اتنی محبت ہے, اور یہ جو چلتے پھرتے جن کے قلوب دھڑک رہے ہیں, جن کی زبانیں بول رہی ہیں, جن کے کان سن رہے ہیں, جن کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں, تم مجھ سے کتنے آرام سے کہتے ہو کہ انہیں فنا کر دوں. انہوں کچھ دن اور صبر کرو, شاید ان میں سے کچھ آ جائیں.
الہی تو عالم الغیب ہے، تو جانتا ان میں سے کوئی آنے والا نہیں ہے، مگر یہ شان کریمی ہے کہ بہانے ہیں ان کے لیے چھوڑا جا رہا ہے۔ ہاں تو میرا معاملہ ان کے ذریعے ہوگا، خیر الناس من ينفع الناس، تو میں بہترین افراد وہ ہیں کہ جو اپنے جو لوگوں کے لیے بہتر ہیں۔ جناب یقیناً جنت آل محمد کے شیعوں کی ہے، مگر حقوق الناس کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ کتنا سخت تھے۔ کافی کی حدیث ہے، کوفہ میں امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، امام باقر علیہ السلام سے آ کے کہا اس نے کہ آقا میں بنی امیہ کی حکومت میں ایک عہدے پہ تھا، میں نے بڑا مال جمع کیا لوگوں سے رشوت کے ذریعے جو بھی تھا، تو کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ اب یہ ذہن میں رہے کہ یہ کس سے سوال کر رہا ہے، عام انسان سے نہیں۔ شاید اگر سلیمان و ابو ذر سے بھی کرتا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ان کو اتنا حق تھا کہ وہ اسے جنت دے دیتے۔ تو یہ تو آل محمد کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ امام کہہ دیتے تمہیں کیا مسئلہ ہے، ہم تو تمہارے ہیں۔ کافی کے جملے حضرت نے سر جھکا لیا، اور جب سر اٹھا تو چہرے کے اوپر آثار پریشانی تھے، اور حضرت نے کہا الا یہ کہ ان لوگوں کے حقوق ادا کر دے کہ جن کا حق تو نے ضائع کیا تھا۔ اس نے کہا کہ اب کیا معلوم کون کہاں چلا گیا؟ حضرت نے فرمایا یہ تیری ذمہ داری ہے۔ بہت اوقات ہوتا ہے انسان سامنے والے کی پریشانی کو نہیں دیکھتا۔ بس آخری بات آپ کی خدمت میں، اور مجلس اختتام کی طرف۔ یہ وہ تھے مسائل جو معاشرے کے ساتھ تھے، اور اس میں سب سے سنگین مسئلہ ہے انسان کا اس کے اہل خانہ کے ساتھ۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اس مسئلے میں آنے کے بعد میں نے اچھے صابروں کو متزلزل دیکھا۔ یہاں آنے کے بعد میں معاملہ بڑا خراب ہو جاتا، معاشرے میں بڑی عزت ہے، بہترین انسان ہے، یہ ہے وہ ہے، اور ادھر گھر پہ آنے کا وقت ہوا، بچوں کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اہلیہ کانپنے لگی۔ ایسا نہ ہو کہ اب آنے کے بعد میں کوئی بات میری زبان پہ ایسی آ جائے کہ جس کی وجہ سے بچوں سے کہا جاتا خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، تمہارے والد گھر پہ آنے والے۔ کھانا بناتے وقت وہ خوف زدہ ہوا کرتی کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز ایسی اس میں کم زیادہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے شوہر، وہ جس کی کہیں نہیں چلتی، وہ اپنا سارا زور ان کے اوپر کہ جو اس کے لیے اللہ کی امانتیں ہیں، یہ جناب ہم سے ان کے متعلق سوال ہوگا۔ ایک صحابی ہیں جلیل القدر صحابی سعد ابن معاذ، کیا مقام و مرتبہ ہے؟ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب اللہ کے نبی کے گھر پہ وہ کھانا نہ بھیجتے ہوں۔ بڑے پیالے میں روز ان کے ہاں جانور ذبح ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس میں سے، اور بہترین حصہ وہ اللہ کے نبی کے گھر بھیجتے ہیں۔ یہ شرف پایا۔ اور جب جنگ خیبر میں یہ خندق میں ان کے پیر میں ایک تیر لگا تھا آگے، تو تیر سے خون بہا، اور اس وقت میں ان کو میدان سے لایا گیا۔ تو انہیں خبر یہ ہوئی کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اپنی کمر کو نہ کھولا جائے، ہمیں خیبر کی طرف کوچ کرنا ہے۔ تو خیبر کی طرف جب جانے لگے تو انہوں نے قریب تھا کہ دم نکل جاتا۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے۔ انہوں نے دعا کی مالک مجھے جب تک موت نہ دے جب تک میں یہودیوں کو ان کے انجام تک نہ پہنچتے ہوئے دیکھ لوں۔ بس یہ کہنا تھا، بغیر مرہم اور دوائی کے خون رک گیا، اور یہ بندہ کھڑا ہو گیا۔ اب مقام دیکھیں، مرتبہ دیکھیں کہ کس مقام و مرتبے کے ہیں۔ جناب چلے خیبر میں ان کو یہودی بھی، مطلب ان کی عزت اور ان کا مقام یہ دیکھے کہ یہودیوں نے کہا کہ انہیں ہم حاکم تسلیم کرتے ہیں، جو یہ ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں گے ہمیں تسلیم ہے۔ انہوں نے وہ فیصلہ کیا۔ آخر میں یہ ہوا کہ یہودی جو اس میں شریک تھے وہ لوگ قتل کیے گئے۔ جب وہ قتل ہو گئے تو اب انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ مالک تو نے اپنے وعدے کو پورا کیا، مجھے اتنی مہلت دی کہ میں نے یہ واقعہ دیکھ لیا، اب تو مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ ایسے جیالے بہت کم ہوا کرتے ہیں کہ جو اس طریقے کی دعا کریں، کیونکہ ان کا معاملہ کلیئر ہے۔ پوچھا امام سے کہ ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟
امام نے فرمایا اس لیے کہ تم نے دنیا کو آباد کر لیا اور آخرت کو ویران کر رکھا ہے. کوئی آبادی سے ویرانے کی طرف جانے کو پسند نہیں کرتا. آخرت آباد کر لو, تمہیں دنیا کی محبت ختم ہو جائے گی تمہارے دل سے. تو وہ اپنی آخرت آباد کیے ہوئے تھے, انہوں نے دعا کی, خون بہا چلے گئے, وصیت تھی. اب کیفیت دیکھیں ان کی, کافی میں حدیث ہے. ان کے جانے پہ کیا کہا کہ ان کے جانے سے عرش رحمان لرزا. کس مقام پہ پہنچا ہوا شخص ہے سعد ابن معاذ. اور پھر پوچھا کہ عرش کیسے لرزا, تو فرمایا کہ جو اس کے حاملین ہیں وہ ملائکہ جو ہے وہ لرزے ہیں. جنت میں ان کی شہادت کا غم منایا گیا, ملائکہ لرزے ان کے جانے سے. اللہ کے نبی نے اپنا کرتا دیا. ہم تو نسبت کی وجہ سے کربلا کے کفن کو سراکوں پہ رکھتے ہیں, وہاں خود اللہ کے نبی کا کرتا, خود اپنے ہاتھوں سے غسل دیا, جنازے میں چلے. تو کیفیت یہ تھی کہ اللہ کے نبی پنجوں کے بل چل رہے تھے. تو پوچھا لوگوں نے کہ اس کا سبب کیا تھا, کہا ملائکہ کا ہجوم اتنا تھا جنازے میں, اتنا تھا کہ پیر رکھنا دوبھر تھا, مشکل تھا. اس شان سے ان کا جنازہ اٹھا. خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی, قبر میں جا کے اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا. اب جب اتنی فضیلتیں کسی کو حاصل ہوں تو ماں کا حق تو تھا کہ وہ یہ کہتی کہ سعد جنت مبارک ہو. اللہ کے نبی کے حضور میں کھڑی ہیں, جب قبر کو بند کر دیا گیا ماں نے کہا سعد جنت مبارک ہو. اللہ کے نبی کا چہرہ بدلا. اے ام سعد, تم سے کس نے کہہ دیا کہ سعد جنت میں چلا گیا؟ وہ خاتون کانپ گئی. آپ نے اپنے کرتے کا کفن دیا, آپ نے ان کو غسل میں شرکت کی, آپ نے نماز جنازہ پڑھی, اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا. کیا اس کے بعد بھی کچھ باقی رہ گیا؟ لوگوں نے کہا ہم تو اس سے بہتر کسی کو انصار میں پاتے ہی نہیں. آپ نے ان کے بارے میں ایسی بات کی. اللہ کے نبی نے فرمایا عذاب قبر میں مبتلا ہیں, ہڈیوں کو چٹکنے کی آواز سننا. غور کرنے والا مسئلہ ہے. نمازیں نہیں پڑھتے تھے, روزے نہیں رکھتے تھے, حج نہیں کرتے تھے, سب کچھ تھا. محمد والے محمد علیہ السلام کی محبت تھی, عبادتیں تھیں, سب کچھ تھا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اہل خانہ کے ساتھ رویہ اچھا نہیں تھا. اہل خانہ کے ساتھ رویہ اچھا نہیں تھا. یہ اللہ کی مخلوق جو ہمارے زیر سرپرستی میں ہے نا, وہ اولاد کی شکل میں ہوں, وہ والدین کی شکل میں ہوں, وہ اعزہ کی شکل میں ہوں, ان کے متعلق ہم سے سوال کیا جائے گا. اور ہمارا جس مسلک سے تعلق ہے, جیسے کہ میرے محترم بھائی نے بڑے پیارے پیارے اشعار میں موت اور انتقال کے فرق کو سمجھایا تھا. ہم مردہ تھوڑی نہ کہا کرتے ہیں, رابطے ختم نہیں ہوتے ہمارے یہاں. جو رابطے اس دنیا میں ہیں وہ رابطے اس دنیا میں بھی بس نوعیت تبدیل ہو جاتی. جس چیز کی ضرورت وہاں ہے وہ وہاں پہ پہنچانی ہے, جس چیز کی ضرورت یہاں پہ یہاں پہ دینی ہے. تکان دینے والی حدیث ہے. کیا فرمایا کافی میں کہ ایک بندہ ہوتا کہ جو والدین کے ساتھ بڑی نیکیاں کرتا, بڑے اچھے انداز میں ان کے ساتھ رہتا, اور ادھر وہ دنیا سے گئے اور اس کے بعد میں وہ اولاد آنکھ ہو جاتی ہے. اور آقے والدین کے سلسلے میں کیا ہے؟ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافرت سے آئے گی, اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. اللہ نے حرام کی ہے آقے والدین پہ. کیا سبب ہے جناب آنکھ ہو جانے کا؟ فرمایا اس لیے کہ جو ان کے واجبات تھے, جو دین تھا نا, جو قرض تھا, وہ اس کو ادا نہیں کیا. قرض صرف مال کا نہیں ہوا کرتا, اور بھی بہت سارے حقوق ہوا کرتے ہیں جو والدین کے, جن کو ادا نہیں کرتا. ان کے لیے دعائے رحمت نہیں کیا کرتا. اور ایک وہ تھا کہ جس نے دنیا میں تو والدین پہ اچھی ان کی خدمت نہ کی, مگر جب وہ دنیا سے گئے تو دل پہ چوٹ لگ گئی. یہ نعمت تھی جو ہاتھ سے چلی گئی. اب نعم البدل تھوڑی نہ ہوتا والدین کا. بس جب تک ہیں اعزہ, گزارش ہے جن کے والدین حیات ہیں ان کے خدمت کر لیں. روایت کے جملے ہیں کہ بد نصیب ترین افراد وہ ہیں کہ جن کو بوڑھے والدین ملیں اور وہ اپنے لیے جنت کو واجب نہ کر لیں. تو یہ جنت ہے. اور جن کے والدین چلے گئے, اللہ ان سب کے درجات بلند فرمائے. ان کی خدمات دل کو ہلانے والی حدیث ہے. امام نے کیا فرمایا؟ وہ آنکھیں
کہ جو ہمیشہ شام میں نا دروازوں پہ لگی ہوا کرتی ہیں، جب تک اولاد گھر پہ نہ آئے نا انہیں سکون نہیں ملتا ہے نا. وہ ان کی نظریں دروازوں پہ ہیں. بوڑھا بھی ہو جائے بیٹا، بوڑھی بھی ہو جائے بیٹی، اولاد اولاد ہوا کرتی ہے. ابھی تک آیا نہیں، فون کرو ذرا پوچھو کہاں پہ ہے. بچے غصہ ہونے لگتے ہیں، آپ تو بالکل چھوٹا سمجھ رکھیں. نہیں، یہ تو محبت ایسی ہے کہ بس اس کا اندازہ تو وہی لگا سکتے ہیں کہ جنہیں اللہ نے یہ شرف بخشا. وہ نظریں دروں پہ رہتی ہیں جب تک کہ وہ آ نہ جائیں. کھانا کھانے کے وقت بھی انہیں سکون نہیں ملتا، نوالا گلے سے نہیں اترتا. ایک ہوتا میرے پاس آ جاتا ہے نا، وہ کیفیت ہوتی. اور افسوس ان کا حق یہ ہوا کرتا کہ ہم قبروں پہ سال میں کبھی ایک بار، کبھی 2 بار کسی موقع پہ چلے گئے تو چلے گئے. سال میں فاتحہ ہو گئی. اس کیفیت کو اگر انسان محسوس کر لے تو اسے بستر پہ نیند نہ آئے. جو امام نے فرمایا شب جمعہ وہ دروازوں پہ آ کے کہا کرتے ہیں رحم کرو ہمارے حال پہ، ہم کہاں ہیں تمہیں معلوم ہے؟ ہم تمہاری طرح روئے زمین پہ چلا کرتے تھے، ان گھروں میں رہا کرتے تھے. آج وہ اندھیرا گوشہ ہے، وہ تنگی ہے، وہ سختی ہے. اے ہمارے اعزا، اے ہماری اولاد، ہمارے حال پہ رحم کرو. دیکھو کہ ہم کس کیفیت میں ہیں. ہم پہ رحم کرو، ولو ایک نوالے کے ذریعے ہم پہ رحم کرو. دعا کے ذریعے ہماری غربت پہ، ہماری بیچارگی پہ، ہماری تکلیف پہ، ہماری وحشت پہ، ہماری تنہائی پہ رحم کرو اے اہل خانہ. اور دیکھو جس کیفیت میں ہم ہیں نا، اگر تمہیں اس کا اندازہ ہو جائے تو تم بستر پہ سو نہیں سکتے. تو دیکھو وہ اندھیرا گھر ہے، اس کے لیے روشنی لے کے آنا. وہ وحشت کا مقام ہے، اس کے لیے مونس لے کے آنا. دیکھو وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوا کرتا الا تقوی کے. اے اہل خانہ، اللہ تمہیں اس مصیبت سے بچائے جسے ہم نے دیکھا. موت کی کیفیت تمہیں معلوم ہے کہ کیا ہوا کرتی ہے، تمہیں اس کی کیفیت کا اندازہ نہیں ہے. اے اہل خانہ، تمہیں کیا پتا کہ جب انسان کا دم نکلتا تو اس پہ کیا گزرتی ہے. دیکھو جب یہاں آؤ تو تقوی الہی کو لے کے آنا اور ہم پہ رحم کرو. ایک کاش ہماری آوازیں تمہارے کانوں تک چلی جائیں تو تم ہماری آوازوں کو سنو گے تو ہم پہ رحم کرو گے. ایک نوالے کے ذریعے ہم پہ رحم کر دو، ایک سکے کے ذریعے ہم پہ رحم کر دو. ہماری تشنگی کو دیکھو، ہماری بھوک کو دیکھو، ہماری تکلیف کو دیکھو. ہم آج اس کیفیت میں ہیں کہ اپنے غم کو بیان کریں تو کس سے کریں. ہمارے حق میں رحم کرو، ہمارے حق میں دعائیں کرو. یہ رابطہ ٹوٹتا نہیں ہے جناب، یہ رابطہ ختم نہیں ہوتا. جنہوں نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، ہاں یہ اہل دل کی کیفیت ہے. یوں تو دنیا میں کتنے گزر جاتے ہیں. ذرا کوئی باپ کی شفقت کو سیدہ کائنات سے پوچھے. جب لوگ دفن کر کے آئے تو دروازے کے پیچھے کھڑی تھی. انس دفن کر دیا؟ ہاں بی بی دفن کر دیا. جب اس شفیق نبی پہ تم نے مٹی ڈالی تمہارے ہاتھ نہیں کانپے؟ جس نے تمہیں جہنم سے نکال کے جنت کی طرف بلایا تھا. ہاں عزیزو، اور روئی اور گریہ کیا. کیفیت یہ ہے کہ قبر پہ آتی ہیں اور آنے کے بعد کہا کرتی ہیں اے تربت نشین بابا، ذرا فاطمہ کی کیفیت کو دیکھیں، آپ کے بعد کیا ہوا. ہاں یہ والدین ہیں کہ جن سے رابطہ نہیں ٹوٹتا. روایت کے جملے ہیں، جب تم پہ پریشانی اور سختیاں مبتلا ہو جائیں نا تو جاؤ کربلا امام علی مقام کی زیارت کے لیے، اور اگر وہاں نہ جا سکو والدین کے پاس آ کے ان سے دعا کراؤ، اور اگر وہ زندہ نہ ہو نا ان کی قبروں پہ آ کے دعا کرو. اس کیفیت میں وہ اپنا غم بھول کے تمہارے لیے دعا کرتے الہی یہ میرا بچہ ہے جو مشکل میں ہے، اس کی مشکل کو آسان کر دے. روایت کے جملے ہیں، اللہ شرم کرتا ہے کہ مرے ہوئے والدین اس کے حق میں دعا کرے اور اللہ دعا کو رد کر دے. آئیے ذرا کربلا میں دیکھیے امام علی مقام جب رخصت ہوتے ہیں ایک باپ اور ایک بیٹی میں کیسی محبت ہے. امام نے وقت آخر آ کے کہا سلام و آخر تم پہ اے زینب کبریٰ، سلام و آخر ہے ام کلثوم تم پہ، اے سکینہ سلام آخر لو. یہ سننا تھا. بچی خیمے سے نکلی، باپ کے دامن کو تھاما، اے بابا آپ کے بعد ہم
یتیم ہو جائیں گے. اے بابا آپ کے بعد ہمارا کون ہے؟ جو مقتل میں گیا وہ لوٹ کے نہیں آیا. اے میرے پیارے بابا آپ مقتل میں نہ جائیں. امام بیٹھ گئے, بچی کو سینے سے لگا لیا. اے جانے پدر, ارے امت کی شفاعت اسی میں منحصر ہے. تب بچی خاموش ہو گئی اور حسرت بھری نظروں سے باپ کو دیکھ کے کہا, بابا آپ جا رہے ہیں, آپ اپنے پہلو میں سلایا کرتے تھے, اب یہ بتائیے سکینہ کس کے پاس سوئے گی؟ جانے پدر آج سے معمول بدل گیا, علی اصغر ہمارے پاس ہوں گے, تم ماں کے پاس سونا. بابا اتنی جلدی عادت تبدیل نہیں ہوتی. بابا میں اگر نیند نہ آئے تو مقتل میں آ کے آواز دے لینا. میر انیس نے لوری کو نقل کیا, بابا آخری بار ایک بار سینے پہ سلا لو. امام نے بچی کو گود میں لیا, سر سے خاک کو صاف کرتے ہوئے کہتے ہیں, اچھی نہیں عادت نہیں رویا کرو بی بی, پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی. کیا ہوئے گا ایک روز جو ہم گھر پہ نہ آئے, مجبور ہو ایسے کہ تمہیں چھوڑ کے جائے. جنگل میں بڑے قافلے لٹ جاتے ہیں بی بی, برسوں جو رہے ساتھ وہ چن جاتے ہیں بی بی. امام کو ماں یاد آ گئی, ارے والدین کی محبت ہے. سکینہ کو لوری دیتے ہوئے کہا, تھی عمری ہوئی ہم بھی چھوٹے تھے یوں ہی ماں سے, سوتے تھے چپٹ کر یوں ہی خاتون جنا سے. کچھ ان کا ہوا سامنے آنکھوں سے, جہاں سے رونے سے ملی وہ نہ فغا سے نہ بکا سے. یہ رنج یہ اندو بلا سب کے لیے ہے. اے سکینہ جان, ماں باپ زمانے میں صدا کس کے دیے ہیں؟ سکینہ خدا حافظ. اے زینب میری امانت سے خبردار. بچی دیکھتے رہی, باپ رخصت ہو گئے. اب کیا دیکھا, باپ کے سر کو نیزے پہ دیکھا, بس بیٹی سے باپ کی محبت کو دیکھ لے. خیمے جل گئے, اسباب لٹ گئے, بیویوں نے جب شمار کیا سکینہ کو نہ پایا. مقتل میں آ کے آواز دی, سکینہ کہاں ہو؟ کٹے ہوئے لاشے سے آواز آئی, اے ماں جائی آہستہ. سکینہ سینے پہ ہے. اب جو قریب گئی زینب پہچان نہ پائی, نہ سر تھا نہ ہاتھ تھے نہ پیر تھے نہ لباس تھا, پسلیاں ٹوٹ چکی تھی. آنتاخی حسین تو میرا بھائی ہے, ماں جائی میں ہوں. بچی کو گود میں لے لیا, آکلی. اے سکینہ کیسے پہچانا؟ اماں جب دامن میں آگ لگی تھی میں آواز دیتی تھی, اے پیارے بابا آپ نے کہا تھا ارے مجھے آواز دو گی میں پکاروں گا. اس کٹے ہوئے لاشے سے آواز آئی, الیہ الیہ یا بنیا. اے سکینہ ادھر آ, تمہارا باپ ادھر ہے. فَسِيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ. الہی ہماری اس ناقص سینہ مکمل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سبھی کو ان کے انصار و مددگار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. الہی تمام شان البیت محبان البیت علیہ السلام جہاں جہاں آباد ہیں سب کی جان و مال عزت و آبرو ناموس کی حفاظت فرما. الہی جو حاضرین اور مومنات جہاں بھی آباد ہیں ان کے والدین اگر حیات ہیں ان کو طول عمر عطا فرما, اور ہم سبھی کو ان کے حق میں خیر کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہو اور جو اعزاء اقربا دنیا سے جا چکے, بالخصوص حاضرین کے, ان سب کی مغفرت فرما, ان کے درجات بلند فرما, جوار جناب امیر علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما. الہی جو اس مجلس کا ثواب تو نے مقرر کیا وہ مرحوم مغفور سید عزادار حسین ابن سید ذوالفقار حسین کی روح کو ارسال کیا. الہی ان کے درجات بلند فرما. آپ سے گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور کی روح کو ارسال فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو الله احد الله الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم,
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل جو ہے نا وہی رکھی وہیں رکھی سلام پڑھا صاحب سلام پڑھا سلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرماء السلام علیکم وعن الضعفاء والفقراء السلام علیکم شمس الشموس یانس النفوس ایها المدفون بعرض الجوس السلام علیکم یا مغش الشیط والزوار في يوم الجزاء السلام علیکم یا سلطان الرب والجم یا ابا الحسن الابن مسرد المرتضى روحی بجسم لك الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولانا صاحب الاسر والضمان الامان والامان والامان من فتنة الزمان السلام علیکم شریک القرآن السلام علیکم خلیفۃ الرحمن السلام علیکم باب الانس والجان اجل اللہ تعالی فرجک وصلی اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات نماز بجماعت ہونے جا رہی ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وضو کر کے اپنی اپنی صف مکمل کر لیں. نماز بجماعت ہونے جا رہی ہے. آپ